حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری تمثیل ان کی محبت اور ان کی صحبت کی بیان فرمائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تمثیل میں سنا دوں. بڑی پیاری تمثیل کہ اس صحبت کی کیا برکات ہیں. سنیے ذرا. عرق گلاب، گلاب کا پانی، اور ایک ہے ملتانی مٹی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. پرانے زمانے میں اس ملتانی مٹی کو عرق گلاب کے ساتھ ملاتے تھے، اس کا گوندتے تھے، اس مٹی پر عرق گلاب چھڑکتے تھے تو وہ مٹی خوشبودار ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ خوشبودار ہو جاتی. پھر اس مٹی کو حمام میں، غسل خانے میں، تاک میں رکھتے تھے بڑی عزت سے، اور پھر نہانے والا وہ مٹی اپنے سر پر ملتا ہوتا تھا خوشبو کے لیے. اس میں خوشبو ہوتی تھی، خوشبو حاصل کرنے کے لیے وہ مٹی کو سر پر ملتا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے، تمثیل دی ہے کہ اگر مٹی پھول کی صحبت میں جاتی ہے تو مٹی خوشبودار ہو سکتی ہے. پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، اگر تم ان اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو تم خوشبودار نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک دوست کے ہاتھ سے حمام میں مجھے خوشبودار مٹی مل گئی. بدو گفتم کہ مشکی عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم. میں نے اس مٹی سے پوچھا او مٹی یہ تو بتا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے. تیری دل آویز خوشبو سے میں بے حال ہو گیا ہوں، میں بے خود ہو گیا ہوں. بھلا یہ تو بتا کہ تو کون سی خوشبودار مٹی ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے یا کیا چیز ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی نے جواب دیا او سعدی میں تو ناچیز مٹی ہوں، ناچیز عاجز مٹی تھی اور ہوں، مگر مجھ میں خوشبو کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من سر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. میرے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی. مٹی تھی، زمین پر پڑی ہوئی تھی، لوگ پیروں تلے روندتے تھے، مگر جب پھول کے ساتھ مل گئی، گلاب کے ساتھ مل گئی تو زمین پر نہیں تاک پر آ گئی، تاک میں آ گئی.
عزت کی جگہ میں آ گئی، اور اب پیروں تلے نہیں اور پیروں پر لوگ نہیں مل رہے، سر اور آنکھوں پر مل رہے ہیں، اس لیے کہ گلاب کی صحبت میں آ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، اے حضرت انسان، اے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اور آپ تو اہل ایمان ہیں اور پھر پیارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو آپ اگر اللہ کے ولی کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کتنے خوشبودار بنیں گے۔ اگر مٹی پر گلاب کی صحبت اثر کر سکتی ہے تو کیا مجھ پر اللہ کے ولی کی صحبت اثر نہیں کر سکتی؟ اب میں اپنی مثال دے دوں، یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں نا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے دین کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت جو لے رہا ہے، خدا کی قسم میں ناچیز مٹی ہوں، میں عاجز مٹی ہوں، بیکار سی مٹی ہوں، مگر یہ جو کچھ بھی ہے جمال ہمنشیں کا اثر ہے۔ یہ ان محبوبوں کی صحبت فیض کا اثر ہے، یہ ان کی نگاہ کرم ہے، یہ ان کی نگاہ ناز کی برکت ہے، یہ والدین کی دعائیں ہیں، یہ مرشد کی نگاہ ہے، یہ استاذوں کی دعا ہے، ورنہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ کہ جمال ہمنشیں درمن سر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی صحبت میں رکھے، اسی محبت میں رکھے، اسی تعلق میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جن محبوبوں کا ہم نے ذکر کیا ان محبوبوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں بھی ان جیسا نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔